أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحاب المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العلی العظیم. حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے ضمن میں آج ہماری تیسری نشست ہے. ہم نے گزشتہ دو نشستوں میں آپ کی خدمت میں التماس کیا تھا کہ خدا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہا ہے. وما محمد الا رسول، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ رسول ہے. یعنی یاد رکھیے گا، اگر اس ذات گرامی کی اطاعت میں کسی نے زندگی گزار دی تو گویا رسالت کی اطاعت میں گزاری، اور ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی کی تو رسالت کی نافرمانی ہے. ہم چونکہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مکتبہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے روح سے 28 سفر روز شہادت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہمارے مسلمان بھائی بعض اوقات ان چیزوں سے انتہائی نالاں ہو جاتے ہیں. یہ شہادت کا لفظ کیوں کہا گیا؟ قرآن پاک کو پڑھیے. یہ صرف حفظ کرنے کے لیے اور تراویح میں تلاوت کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا. قرآن کے نزول کے مقاصد اور ہیں. تدبر کرنا. افہم ماتا او قتل، اور ہمارے مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سے کسی بھی معصوم کا دنیا سے طبعی موت مرنا نہیں ممکن. یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جس ذات گرامی کو لے لیا جائے، کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، یعنی اسباب ہے. 18 ذی الحج اعلان غدیر یعنی اعلان ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اہل اسلام کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا. یہ وہ حقائق ہیں کہ جب بیان کیے جائیں گے تو پھر بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تقاضے کیے جاتے ہیں جی کسی کی توہین نہ ہو. ارے بابا، اگر قرآن پڑھنے سے کسی کی توہین ہوتی ہے تو کیا قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے؟ اگر حقائق قرآن کو بیان کرنا کسی کوئی اپنی توہین سمجھتا ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو جائے؟ نہیں. توہین اور چیز ہوتی ہے، حقائق اور چیز ہوتی ہے. ہاں، مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی کی بھی توہین، حتیٰ کہ کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے. یہ بات غور سے سمجھ لیں. مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے، چاہے جا کے کسی مسلمان کو دی جائے یا خدا نخواستہ کسی صحابی رسول کو. نعوذ باللہ، یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر کسی ذات کے بارے میں جو وہ حقائق جو تاریخ کے سینے پر موجود ہے، جو قرآن و احادیث کی روح سے ثابت ہے، اگر ان کو بیان کرنا توہین سمجھا جاتا ہے تو ایسا خیال رکھنے والے کو اپنے عقل کا علاج کرانا چاہیے. تو اصل تو بیماری اس کے عقل میں ہے کہ جس کو حقائق اور توہین میں فرق ہی سمجھ نہیں آ رہا. عزیزان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ امام بخاری نے لکھا ہے اسی پہ اکتفا کر لے.
جو کچھ امام بخاری نے پیش کیا ہے اسی کو قبول کر لے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر امام بخاری کا جو تحقیق ہے اسی پر اکتفا کیا جائے تو یہ طے ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی طبعی موت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آخر ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنی 2 روپے کی چیز ضائع ہو جائے تو اس کے تلاش کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں، تو کیا ہم میں اتنی توفیق نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس ذات گرامی کے بارے میں کم از کم ان حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ کیا خدا نخواستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا ظلم و زیادتی تو نہیں ہوئی کہ جو ان کی دنیا سے رخصت کا موجب اور سبب بنی ہو۔ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسباب پیش کیے ہیں ان سے تو واضح اور طے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ کس نے دیا، کیسے دیا، کس طریقے سے دیا، یہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی تو ہمیں کس کا وکیل بننے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا، اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ہونے والے ظلم کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر کلمہ پڑھنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کے بعد ہمیں یہ کہنے کی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وَالِ مَن يُوَالِينَ وَلَوْ كَانَ قَاتِلَ أَبِيكَ وَعَادِ مَن يُعَادِينَ وَلَوْ كَانَ أَبِيكَ، خبردار اس سے محبت کرنا جو ہم سے کرے چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، اور اس سے نفرت کرنا جو ہم سے کرے چاہے تمہارا اپنا باپ کیوں نہ ہو۔ پھر اگر اس جرم میں شریک اپنا باپ بھی نظر آئے تو باپ سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، اس کو خدا حافظ کرنا پڑے گا۔ آئیے تاریخ کے ان گم اوراق کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس حقائق حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب خدا ہے اس کی دنیا سے رخصتی کیسے ہوئی، کس حال میں ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس معاملے میں ضرور فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔